عبداللہ شاہ صاحب کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے، تو ساری بات نہیں، صرف ایک جملہ اس کے ضمن میں کہنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی توجہ فرمانا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں اور تاریخ کا مطالعہ بھی کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے مد مقابل جتنے بھی حکمران آئے ہیں وہ ظالم سے ظالم تر آئے ہیں۔ اسی طرح متوکل ملعون نے ایک دفعہ کہا ابن سقید کو، اتنی لوگ پڑھتے ہیں لیکن زیادہ تر سقید، کہ میرے بچوں کو تعلیم دو۔ اب ظاہر ہے بڑا بندہ کسی مولوی کو کہہ دے کہ میرے بچے پڑھائیں، وہ تو کہے گا کہ اچھا خرچہ ملے گا، لہٰذا پھر سوچے سمجھے ہاں کہتے چلے ٹھیک ہے کہ اللہ میں کل سے حاضر۔ اس نے اپنا فیصلہ نہیں دیا، کہا کہ میں تجھے سوچ کے بتاؤں گا، اور یہ سیدھا آیا ہے امام کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے کہ مولا وہ آپ کا دشمن خواہش رکھتا ہے کہ میں اس کے بچوں کو تعلیم دوں، غلام ہونے کے ناطے میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میرا فریضہ کیا ہے۔ حیثیت نوکر میں آپ سے اپنی آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں، مولا میں کیا کروں؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں امام ہو کے تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو اس کے بچوں کو پڑھایا کر۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ چونکہ وہ دشمن ہے تو امام کہیں گے جی لعنت ڈالو، دفعہ مارو، جیسا ہے اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اس کی سوچ کے الٹ امام کا فیصلہ آیا۔ جیسے ہی فیصلہ الٹ آیا تو یہ پریشان ہو گیا، پریشانی کے عالم میں کہتا ہے مولا آپ جانتے ہیں وہ آپ کا دشمن ہے، آپ کے جد کا دشمن ہے، مولا وہ آپ سے محبت رکھنے والا نہیں۔ ذہنوں کو بیدار رکھنا، جملہ میں ایک ہی کہنا چاہتا ہوں، جیسے ہی کہا نا مولا وہ آپ کا دشمن ہے اور میں اسے پڑھاؤں، امام علیہ السلام دے کر فرماتے ہیں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں اسے پڑھاؤ، اگر علم رکھتا ہوتا تو ہم سے دشمنی کیوں کرتا؟ یہ جہالت کے بلبوتے پہ ہی تو ہم سے دشمنی کرتا ہے۔ اگر آپ نے کسی سے انتقام لینا ہے تو بہترین ہتھیار ہے کہ اس کے آنے والی نسل کو تعلیم دے، کہ وہ اپنے سے کٹ جائے گا اور تمہارے سے جڑ جائے گا۔ یہ ایک بہترین۔ اور دوسرا یہ آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں مسجد کسے کہتے ہیں جہاں پر سجدہ جو کرتے ہیں، وہ تو تھوڑا سا بولے نا، سجدہ کیا جائے اسی مسجد بولتے ہیں نا مسجد۔ اور جب آپ سجدہ کرتے ہیں ایک تو اس کے بعد کوئی بڑا کام کر لیا جائے تو خوش ہونا چاہیے کہ نہیں؟ فخر کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بندہ عزت سے سر اٹھاتا ہے۔ لیکن آپ مومنین کی مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ جب بھی ایک سجدہ کرتے ہیں تو ساتھ ہی کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ آپ تو اپنی نفرت طلب کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ فخر کرنا چاہیے میں نے سجدہ کر دیا۔ تو یہ دو سجدوں کے درمیان آپ کا استغفار کیا معنی رکھتا ہے؟ حالانکہ ہوش ہونا چاہیے، فخر کرنا چاہیے، لیکن آپ استغفار کر رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں مالک سے مغفرت۔ جو میں سمجھا ہوں وہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہم سمجھ رہے تھے کہ بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن سجدے کی حالت میں جا کے دیکھا کہ تذلل کا مقام اس سے آگے ہے ہی کوئی نہیں۔ جب آخری منزل پہ جو کیا، کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، پھر بندے نے سوچا کہ جیسی اس کی شان ہے ویسا میں اس کے آگے سجدہ نہیں کر سکا۔ جتنی بڑی وہ عزت کا مالک ہے اتنی شان سے سجدہ میں نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، مالک تیری عزت زیادہ ہے، میرا سجدہ بہت تیسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم اللہ کی حمد بھی کرتے ہیں، اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کی تعریف کرتے ہیں،
اللہ کا شکر ہم شکر کب کرتے ہیں؟ جب اولاد مل جاتی ہے، جب گاڑی مل جاتی ہے، جب مکان مل جاتا ہے، پیسے مل جاتے ہیں، دعائیں پوری، تب ہم کہتے ہیں شکر الحمد۔ یہی ہے۔ پتہ نہیں آپ میں سے کون بندہ میری فکر کے ساتھ ملے گا۔ میری اپنی ذاتی فکر میں آل محمد علیہ السلام کے دروازے پہ جھکنے کے عوض میں جو بھیک ملی ہے وہ جناب کی گودی میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ہم جب اللہ سے لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شکر ہے، حالانکہ شکر لے کر کرنے کا نام نہیں ہے۔ جب اللہ سے بیٹا ملتا ہے تو وہ تو مقام حمد ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے کہ وہ کتنی بڑی ذات ہے کہ جس نے مجھے اتنی بڑی نعمت دی۔ پیسے ملے ہیں تو اللہ کی حمد کرے، کار مل گئی ہے، کوٹھی مل گئی ہے، جو بھی آرزو پوری ہو گئی ہے تو اس مالک کی حمد کرے۔ شکر کا مقام کیا ہے کہ جو مالک نے دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ ہو جائے تو یہ مقام شکر ہے۔ آج ہی آپ نے اس بارگاہ کے لیے جس کو بھی اللہ نے توفیق دی تھی نام میں سننے، جس انداز سے بھی آپ نے اپنا حصہ نکالا، میں اسے مدد نہیں کہتا بلکہ یہ سمجھے کہ آپ کے شعور نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں بھی اپنا مال پاک کرنا چاہیے۔ تو جس کو اللہ نے اس وادی میں قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائی تھی اور انہوں نے عمل دیا، تو یہ مقام شکر ہے کہ اللہ نے ہماری دولت کو اس قابل سمجھا ہے کہ اپنے گھر کے لیے قبول کر دیا۔ آخری بات اور رحمت تمام، میں اپنے دوستان سے بزرگان سے بھی ایک مسئلے میں تھوڑا سا الجھا سا رہتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ میری الجھن دور کر دیں۔ آپ کی علماء کرام سے محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اسی لیے تو آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ اپنی بزرگوں کی محنت کا نتیجہ ہے، لیکن مجھے ایک گلہ ہے، شکوہ ہے آپ سے بھی، علماء کرام سے۔ معذرت سے بات پہلے سوچیے گا، فیصلہ بعد میں دینا ہے۔ میں نے اپنی لائف میں جتنا بھی دیکھا ہے، جو بھی آیا ہے، بڑی سے بڑی اچھی کی تقریر کی ہے، لیکن جب بھی اس نے کوئی درد بیان کیا ہے تو ملتان کا بیان کیا ہے، سیالکوٹ کا نہیں کیا۔ وہ جو فرمائی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ملتان کے مدرسے کو ضرورت ہے، فیصل آباد کے مدرسے کو ضرورت ہے، لاہور کے مدرسے کو ضرورت ہے، پشاور کے مدرسے کو ضرورت ہے، فلاں جگہ پہ وہاں مسجد نہیں ہے، وہاں مسجد میں چٹائیاں چاہیے، وہاں کے واش روم ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے کم از کم باقی کا تو میں نہیں ذمہ دار، اپنی بات کر رہا ہوں جو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے علاقے میں بھی بہت سی ایسی مساجد ہیں جو مستحق ہیں، لیکن وہاں پر اچھی مجلس پڑھ کر اچھی نیاز لے کر جانے والے نے اپنی غرض بیان کیا کہ مجھے ضرورت ہے، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ ہرپال میں بھی مسجد ٹھیک نہیں ہے، عمرہ والی میں ٹھیک نہیں ہے، ماحل میں ٹھیک نہیں ہے، برے میں چک میں ٹھیک نہیں ہے، یہاں پہ ہاتھ کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ تھوڑا سا میرے ساتھ آپ کی فکر مل رہی ہے تو تھوڑا سا غور کیجیے گا، میرے تھوڑے سے لفظوں کو بہت سمجھیے گا کہ سب نے ہمیں اپنا درد بیان کیا ہے، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ آپ کو بھی بخار ہے، آپ کو بھی پیٹ درد ہے، آپ کو بھی سر درد ہے، آپ یہ گولی لے لیں۔ تو میں اصغر بھائی سے بھی یہی مغز ماری کرتا رہتا تھا کہ آپ دیں کسی کو، میں نہیں کہتا کہ کسی سائل کو خالی لٹائیں، جو بھی آپ کے دروازے پہ آتا ہے اللہ بہتر دیں، لیکن کم از کم جیسے آپ قربانی دیتے ہیں تو سب سے پہلے کس کا حصہ نکالتے ہیں؟ عزیزوں کا، قریبیوں کا، ٹھیک ہے۔ تو جب قربانی جناب ابراہیم علیہ السلام سے یہ سبق سیکھتے ہو کہ قریبیوں کا حق ہے، تو کیا امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے کچھ سبق نہیں ہمیں ملتا؟ وہاں پر قریبی کسی کا حق نہیں ہے، وہاں تو بعد والے جو دور والے ان کو پہلے اور پیٹ ڈالنے اندر اچھا یار ہے ان پر سنانا۔ آپ کی اپنی بستیاں اگر آباد نہیں
تو دور 100 کلومیٹر گھر آباد کرنے سے قبر روشن نہیں ہوگی، دنیا شاید آپ کی روشن ہو جائے۔ جب محلے کی مسجد ہی روشن نہیں ہے تو لاہور میں آپ جتنا مرضی محل بناتے رہے، کم از کم میں تو اسے فی سبیل اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے اپنی عزت بچائی ہے بسم اللہ، لیکن فی سبیل اللہ علماء کرام بیٹھے ہیں، کبھی سوچنا سبیل اللہ کہتے کسے ہیں؟ جہاد فی سبیل اللہ ہے، تو کیوں شرط لگائی گئی ہے فقہ جعفریہ میں کہ جہاد واجب تب ہوتا ہے جب امام ہو یا امام کا نائب ہو؟ اس لیے کہ ہم لوگ صحیح معنوں کو فی سبیل اللہ سمجھتے نہیں۔ تو جو فی سبیل اللہ یہی ہے کہ جہاں صحیح مستحق ہے، جہاں وقت کی صحیح ضرورت ہے وہاں خرچ کیا جائے۔ جب میرے گھر میں ضرورت ہے تو میں باہر سخاوت کروں، مجھے کون عقل مند کہتا ہے؟ اگر کسی کو میری بات ناگوار گزری ہو تو میں اس کی بار بار معذرت چاہوں گا، اور اگر آپ کے ذہان میں کچھ نہ کچھ کسی کھانے میں جگہ ہو تو خدا را اس حال میں بھی غور و فکر کیجیے گا۔ اللہ